جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پوچھیے کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ جی میں سمیرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کراچی سے سمیرا, کیا جی پوچھیں؟ میرا کچھ پرابلم کچھ اس طریقے سے ہے کہ مجھے یہ شیئر کرنا ہے اور مجھے اس بارے میں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے تھوڑا سا جو ہے گائیڈ لائن دی جائے, تھوڑا سا مشورہ دیا جائے کہ جو میرے شوہر ہیں انہیں غصہ بہت آتا ہے اور بے انتہا آتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ غصے میں بے قابو سے بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ظاہر سی بات ہے جب غصہ آتا ہے تو آل فول یعنی انہیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں. تو کافی حد تک میں نرمی اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن جب میرا بھی صبر ختم ہو جاتا ہے تو میں بھی پھر بول پڑتی ہوں. تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں خود کو کس طریقے سے کنٹرول کروں, اور کیا کہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ میں اپنے شوہر کے لیے کیا کروں کہ ان کا غصہ جو ہے جب وہ بہت حد تک غصے میں آئے تو وہ کنٹرول کر سکیں. پہلے مجھے یہ بتائیں, آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں گھر پہ؟ چلی گئی, کال بند ہو گئی, کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. ایک کمپلیٹ ذرا وہ کرنے دیا کریں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے نا. لوگ بہت چیزوں سے دور ہوتے ہیں اور اس کے بعد سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر عامر صاحب آپ سے شروع کریں گے, بسم اللہ. یہ مرد کا غصہ, اور پھر بیگم کہہ رہی ہے میری بھی بس ہو جاتی ہے تو میں بھی غصہ کرتی ہوں, تو پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعی ایک بہت ہی سماجی مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا, اور وہ کسی نے کہا ہے نا کہ تم جو مسکرائے تو جہاں مسکرایا. تو مرد جو ہے وہ اگر گھر کا سربراہ ہے اور بنیاد ہے, اور اسی طرح اس کی بیوی بچوں کی ماں کی حیثیت سے, تو اگر ان کا رویہ اچھا ہوگا, مثبت ہوگا, خوشگوار ہوگا, تو پوری نسل اور بچے سب خوشگوار رہیں گے. اور اگر یہی آپس میں لڑتے رہیں گے, جھگڑتے رہیں گے, ایک دوسرے سے نوک جھوک کریں گے, غصہ کریں گے, اور جس کا جب وار چلے گا وہ اپنا داؤ چلائے گا, تو یقیناً بچے پھر تباہ برباد ہوں گے, اور یہ نسلیں پھر اسی طرح تباہ ہوتی ہیں. تو سچویشن یہ ہے کہ میں تو ایک مشورہ یہ دوں گا, دیکھیں جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے غصے کی مذمت میں قرآن کی آیات ہیں, احادیث ہیں, نبی کریم تم کے فرامین ہیں, آپ کے وصایا اور آپ کی نصائح ہیں, وہ سب اپنی جگہ. لیکن ایک اس کا نفسیاتی پہلو بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک بچہ اگر ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے جس میں احساس محرومی رہا ہے, جس میں مظلومیت رہی ہے, جس میں اس نے ظلم سہے ہیں, تو اب وہ اس مقام پر آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس رویے کا اظہار کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے بڑے ہونے کے بعد. چنانچہ اس کے لیے کچھ سائنٹیفکلی اور نفسیاتی اعتبار سے, جس کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ بیہیویئرل تھراپی جو ہوتی ہے, وہ بہت ضروری ہے. اور کچھ ضروری ہے کہ مراقبہ کیا جائے, اور کسی دن وہ فرد جو ہے وہ اپنے بستر پر لیٹ کر لائٹ بند کر کے یہ سوچے کہ میں بستر پر لیٹا ہوا ہوں اور میرے سر کے نیچے تکیہ رکھا ہوا ہے, اور شاید اوپر پنکھا بھی چل رہا ہو یا اے سی چل رہا ہو, لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب میں قبر میں ہوں گا اور وہاں پر نہ تکیہ ہوگا, نہ کوئی ہوگا, اور یہ سارے غمخوار بھی نہیں ہوں گے, ایون وہ بھی نہیں جن پہ میں غصہ کر سکتا ہوں. بہت سے لوگ تو ماں پر غصہ کرتے ہیں, باپ پر غصہ کرتے ہیں, بزرگوں پہ غصہ کرتے ہیں, کمزوروں پہ غصہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک کنڈیشن اور کیفیت ہے. اور میرا رجحان تو یہ ہے کہ آج کل علماء کرام کو مساجد سے بھی, اساتذہ کو اپنی مساجد سے ان چیزوں پر بہت زور دینا چاہیے. کیونکہ پچھلے بھی دفعہ ایک دفعہ بات ہوئی تھی, عمر محمود صدیقی صاحب نے نبی کریم کا ایک فرمان ذکر کیا تھا کہ ایک شخص آ کے آپ سے وصیت و نصیحت کا خواہش مند ہوتا ہے, اور آپ 3 بار وہ بار بار اپنی بات کو دہراتا ہے کہ شاید اب کوئی اور آپ خوبصورت بات ارشاد فرمائیں, اور آپ ہر بار یہی فرماتے ہیں لا تغضب, غصہ نہ کرنا, کیونکہ غصہ اصل میں عقل کو معوف کر دیتا ہے, انسان کو عجلت پسند بنا دیتا ہے. اور اس غصے کی حالت میں انسان, اور پھر میں عرض کروں کہ انسان کے اندر 12 کیمیکلز پائے جاتے ہیں. یہ کیمیکلز کا کچھ ریئیکشنز ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان کے ایموشنز اس کے موڈ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. تو اگر انسان 16 منٹ یا 12 منٹ اپنے موڈ پر قابو پا لے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں, آپ وضو کر لیں, آپ پانی پی لیں. اور آج کل علماء یہ بتاتے ہیں اور نفسیات دان بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اپنے ذہن کو کہیں اور ڈائیورٹ کر لیں, اس جگہ سے آپ کہیں اور چلے جائیں. اور یہ بہت لطیفہ مشہور ہوا, کسی مولوی صاحب کے پاس کوئی خاتون آئیں اور کہا کہ شوہر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں ادھم مچا دیتے ہیں, چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں, اور بہت تشدد بھی کرتے ہیں اور گالم گلوچ بھی دیتے ہیں. انہوں نے تعویذ لکھ کے دیا اور کہا جب شوہر گھر میں آئیں, بائک پر آئیں, دروازے پہ دستک ہو, جیسے ہی آئیں, تم یہ تعویذ اپنے دانتوں کے داڑھ کے اندر رکھ لینا, بن نواجز, بن نواجز, بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو کھینچ لینا. انہوں نے ایسا ہی کیا, اور جب وہ غصہ کر کر کے تھک گیا اور یہ خاموش رہیں, اور انہوں نے صبر اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا, تو دیکھیں برداشت میں بہت بڑی قوت ہے, برداشت صبر میں بہت بڑی قوت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب کوئی چپ رہتا ہے اور سہتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, تو نتائج پھر اس کے حق میں آتے ہیں. ابھی وہی ہوا کہ وہ جیت گئی,
اور شوہر آخرکار شرمندہ ہوا. علامہ صاحب یہ کیوں تو یہ اس بات کا حل ہے جو وہ پوچھ رہی تھی. لیکن یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے. ایک کو غصہ ہے تو دوسرا خاموش ہے. میرا اور میرے ہسبینڈ کا تو یہ پہلے دن سے رول ہے کہ اگر میں غصے میں وہ خاموش رہیں گے وہ غصے میں تو میں خاموش رہوں گی, مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے.